بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وعلى آلہ الاطہار وعلى اصحابہ الاخیار مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ حمد و صلوات کے بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کرام، آج تیسری سحری ٹرانسمیشن منیر اسلام پر ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں رمضان المبارک کی تمام برکات اسی طرح خلوص کے ساتھ عبادات کے ساتھ گزارتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا آج تیسرا روزہ ہے اور تیسری سحری کا اہتمام کیا جا رہا ہے بڑے ذوق شوق اور زور شور سے الحمدللہ۔ جہاں اہل ایمان محبین رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے غلام سحری کا انتظام کر رہے ہیں، وہاں یہ دن سیدہ کائنات باتول جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پیاری لاڈلی شہزادی سیدۃ النساء العالمین سیدتنا فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یوم ولادت بھی منایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سیدہ کائنات حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء سلام اللہ تعالی علیہ جیسی سیرت جیسی اپنی اولاد کو بھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی زندگی، آپ کا طریقہ ہماری نسلوں کے لیے جو ہے وہ بہت قیمتی ہے۔ جس طرح سیدہ باتول جنت سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زندگی ہے، آپ کی حیات مبارکہ ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں، اپنی بچیوں کو بھی اسی طرح زندگی گزارنے کا سبق سکھایا جائے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہوتا ہے سامعین ناظرین محترم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کی سیرت مبارکہ ہو یا آپ کی آل پاک کی، آپ کی اولاد کی، ازواج مطہرات کی، امہات المومنین کی، اصحاب اور اصحابیات کی، تو ان کی سیرت کو سمجھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی اور اپنا رول ماڈل ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ جس کو خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم خود اپنے جگر کا ٹکڑا فرمائے اور فرمائے کہ جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، فاطمہ بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شہنشاہ ولایت مولا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی دعا پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے جو ایک پردہ رکھا ہوا ہے، فرمایا ہر ایک کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ جو شخص سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود نہ پڑھے تب تک وہ دعا وہیں لٹکی رہتی ہے۔ اب اندازہ کریں، المعجم الاوسط کے اندر یہ موجود ہے آپ کا فرمان کہ دعا بھی قبول تب ہوگی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم اور آپ کی آل پاک پر درود پھیلا جائے گا۔ تو اسی طرح علامہ کفایت علی کافی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دعا کے ساتھ نہ ہوئے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ اگر نہ ہو درود شریف، نہ ہوئے حشر تک بھی بر آور حاجت،
جب تک دعا کے ساتھ درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم اور آپ کی آل پر نہ ہو، تب تک اس کی دعا بھی لٹکی رہتی ہے، وہ حشر تک اسی طرح رہے گی۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، یہ ہے درود کے ثابت کرامت و برکات۔ درود پاک کی بہت بڑی برکات ہیں، تو درود پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود اور سلام ہوتا ہے۔ جس طرح بھی آپ دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کی آل پر بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، آپ کی عظمت اور شان مزید کیا ہے کہ فرشتے کی بشارت آپ کے حوالہ سے حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے دل میں خواہش ہوئی، چاہت ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں خدمت میں جاؤں۔ میں اپنی والدہ محترمہ سے عرض کرنے لگا کہ مجھے اجازت عطا فرماتی ہیں کہ میں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے لیے اور آپ کے لیے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ نیک اللہ والوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جانا یہ طریقہ صحابہ ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز مغرب بھی ادا کروں گا اور عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے اور آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی جل وعلا میری اور میری والدہ کی مغفرت فرما دے۔ آپ کو آپ کی والدہ محترمہ نے اجازت عطا فرمائی تو حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ جب نماز مغرب پڑھی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کی ادائیگی سے بھی فارغ ہو گئے، مغرب بھی ادا ہو گئی، عشاء بھی ادا ہو گئی، تو جب آپ آستانہ اقدس میں تشریف لے جانے لگے تو میں آپ کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اندھیرا تھا۔ جب پیچھے پیچھے جا رہا ہوں تو میرے قدموں کی آہٹ کو سن کر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے؟ تو پھر خود ہی ارشاد فرمایا حذیفہ ہے۔ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا خادم، آپ کا غلام حذیفہ ہے، حذیفہ بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری کیا حاجت ہے، کس حاجت کے لیے آ رہے ہو؟ ما حاجتک؟ پھر خود فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، اللہ تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی مغفرت فرما دے۔ بن مانگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بھی مغفرت کی دعا فرما دی، اس کی والدہ کی بھی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو تمام مخفی علوم بھی عطا فرما دیے، جس کو غیب کا علم بھی کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ تعالی جل وعلا نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ تو پھر حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک فرشتہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس کا بھی ذکر فرمایا ابھی میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آیا جو ابھی تک زندگی میں پہلے کبھی نہیں آیا، پہلی بار میرے پاس آیا، میری بارگاہ میں آ کر اس نے اجازت مانگی، مجھے سلام کہا۔ جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے اذن سے، اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اجازت سے آ کر سب سے پہلے مجھے سلام، اور پھر مجھے بشارت دی کہ بِأَنَّ فاطمة سیدۃ النساء اہل الجنہ وَأَنَّ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ تو فرشتے نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی عورتوں کی سردار آپ کی پیاری لاڈلی شہزادی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، اور حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہاں آپ کی عظمت اور شان اور آپ کا مقام یہاں بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بشارت دی کہ سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء جنتی
عورتوں کی سردار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ بخاری شریف کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے اسی ضمن میں بتا رہا ہوں کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہاں کی اندر کی دل کی کیفیت کو جان کر اسی کے مطابق دعا بھی عطا فرما دی، اسی طرح جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے نا دل سے، وہ جاندار ہو یا بے جان ہو، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی کیفیت کو جانتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں احد جبل یحبنا ونحبہ، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس کی کیفیت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین محترم، حضرت سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمت اور شان اور آپ کا مقام بہت بلند اور بالا ہے۔ تو آپ کے تعارف کے مطابق میں کچھ باتیں آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی شہزادی حضرت سیدۃ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا ہے، سب سے چھوٹی اور پیاری اور لاڈلی شہزادی ہے۔ آپ کا نام فاطمہ ہے، لقب زہراء اور بطول ہے۔ امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے 5 سال پہلے حضرت سیداتنا فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیاری شہزادی عطا فرمائی۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، بہت سارے القابات ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ جس طرح بلند ہے بے شمار ایسے ہیں، جیسے ام السادات، تمام سادات کی ماں ہے، قیامت تک جتنے بھی سادات ہیں وہ آپ کی ہی نسل سے ہیں۔ مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے آداب اور محبت والے ہیں۔ سردار خواتین جہاں اور جنا، جہاں و جنا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہراء اور بطول، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ اور عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زکیہ، عذرا، سیدۃ النساء، خیر النساء، خاتون جنت، معظمہ، ام الہاد، ام الحسنین وغیرہ، یہ بہت سے آپ کے القابات ہیں جو کہ آپ کی شایان شان ہیں، آپ کے حوالے سے ذکر کیے گئے۔ اب آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ ایک تو اس وقت یہ فاطمہ نام بہت مقبول اور بہت پسندیدہ تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ کا نام بھی فاطمہ۔ اسی طرح خاتون جنت کے بابا جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرمان علی شان ہے کہ انما سمیت فاطمۃ لأن اللہ فطمہا ومحبیہا عن النار، کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کو اور اس کے محبین کو دوزخ سے آزاد کیا جائے گا۔ یہ کنز العمال کی حدیث مبارکہ ہے کہ یعنی آپ کے ساتھ جو محبت کرنے والے ہیں نا، آپ کے ساتھ عقیدت کرنے والے ہیں، ان کو جنت میں بھیجا جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان فاطمۃ احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتہا علی النار، کہ بے شک سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک دامنی اختیار کی، اتنی پاکیزہ تھی، اتنی طیبہ طاہرہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پاک دامنی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اس کی اولاد کو دوزخ پر حرام فرما دیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو اتنی پاکیزگی عطا فرما دی کہ آپ کی نسبت سے آپ کی جو اولاد پاک ہے وہ بھی دوزخ سے پاک ہے، محفوظ ہیں۔ تو آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ کی عظمت اور شان کیا ہے؟ اہل بیت اطہار کا ذکر بڑے
محبت اور عقیدت اور ذوق اور شوق سے کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا تو فرمایا کانت کالقمر لیلۃ البدر۔ جب آپ کے حوالے سے پوچھا گیا فرمایا سیدہ 14ویں رات کے چاند کی طرح حسین و جمیل تھی۔ آپ کا نام فاطمہ بھی اسی لیے رکھا، آپ کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی یہ ہماری بیٹیوں کی زندگی کے لیے، ہماری بچیوں ہماری بہنوں کی زندگی کے لیے کہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خوبصورتی کس کے اندر آتی ہے، وہ سیرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنانے سے آتی ہے۔ آج کل جو ہم انگریزی آرٹیفیشل اپنے روب کو بنا لیتے ہیں تو ذرا سوچیں کہ کیا ہم عبادات اور ریاضات کے ساتھ بزرگ فرماتے نہیں، کئی بار ہمارے اکابرین ہمارے بزرگ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت، قرآن کریم کی زیارت، عبادات، ریاضات، درود پاک، یہ چیزیں چہرے کو خوبصورت بنا دیتی ہیں، حسن و جمال بڑھ جاتا ہے۔ تو کیا کبھی یہ کام کیا؟ بطول فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دے پتہ جنت کی نگہت کا، یعنی آپ کا یہ ظاہری اور باطنی عمل، قول، فعل، آپ کی سیرت اور آپ کی صورت یہ جنت کی علامت ہے۔ یعنی جس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے، جس طرح آپ کا جمال ہے، وہ ہماری بیٹیوں کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، ایک آپ کا لقب ہے زہرا، جو کہ آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے، فاطمہ الزہرا، یہ اکثر آپ دیکھتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے شارحین کرام فرماتے ہیں، بالخصوص حکیم الامت مفتی احمد یاد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا نام اور لقب یہ جو فاطمہ الزہرا یہ جڑا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد اور آپ کے محبین کو دوزخ کی آگ سے آزاد فرما دیا، ان سے محفوظ رکھا۔ تو اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ ہوا، چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھیں، رہتی تو دنیا میں تھی لیکن دنیا سے الگ تھی، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، جو بھی مال آتا وہ راہ للہ تقسیم کر دیتی، یہاں تک کہ وہ سحری اور افطاری کے لیے بھی انتظام اہتمام کیوں نہ کیا ہوا ہوتا، وہ بھی اللہ رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے وہ حقداروں کو دے دیتی، ضرورت مندوں کو دے دیتی۔ تو اسی طرح آپ کو بطول کا لقب اور زہرا بمعنی کلی ہے، آپ اتنی پاکیزہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی کلی تھیں اور ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کبھی بھی ایسی کیفیت نہیں ہوئی جس سے خواتین دوچار ہوتی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی، یعنی کہ جس طرح خواتین کی ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے وہ عبادات اور ریاضات سے محروم ہو جاتی ہے، سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت سے پاک صاف تھی، پاکیزہ تھی، کبھی آپ پر یہ کیفیت نہیں ہوتی، یہ خاص اللہ جل وعلا نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کے بہت سے القابات ہیں، صادقہ، صالحہ، صائمہ، صابرہ، صاف دل، نیک خو، پارسہ، شاکرہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، ذاکرہ، سیدہ زہرا، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت سیدنا فاطمہ سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی بہت سے فرامین ہیں، جیسا کہ شروع میں نے بتایا کہ المستدرک للحاکم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے سے کہ تمہارے غضب سے غضب الہی ہوتا ہے، فرمایا میری شہزادی تمہاری ناراضگی سے اللہ تعالیٰ جل وعلا ان سے ناراض ہو جاتا ہے اور تمہاری رضا سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین ہم سے راضی ہوں، خوش ہوں اور اللہ بھی ہم سے راضی ہو، تو پھر ہمیں اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں کو آپ کی سیرت جیسا بنانا چاہیے، آپ کی سیرت پر چلانا چاہیے، آپ کی تعلیم اور تربیت دینی چاہیے، نہ کہ اغیار کی تعلیم دینی چاہیے۔
اگر ہم اغیار کی طرف چلیں گے اور آپ کی سیرت کے حوالہ سے ہم عاری ہوں گے، دور ہوں گے، نہ آشنا ہوں گے، تو پھر غضب والا معاملہ نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ جل وعلا ناراض نہ ہو جائے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بظاہر تو ہمیں صرف قولی طور پر عقیدتوں کے انبار نظر آئیں گے، لیکن وہ لوگ جو دعوے کرتے ہیں اہل بیت سے محبت کے، لیکن ان کے اندر آپ کی سیرت کا ایک ذرا ایک کیفیت والا لمحہ بھی نظر نہیں آتا، تو کیا وہ صحیح معنوں میں حقدار ہے؟ یا الحمدللہ اہل سنت و جماعت جو صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے افکار کے مطابق اہل بیت اطہار کے خادمین ہیں، تو اپنی بچیوں، اپنی بہنوں، بیٹیوں کو اسی کے مطابق چلاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم آپ کا ایک اور فرمان ہے المستدرک للحاکم کے اندر کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا حصہ ہے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فرمایا جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جو اسے پسند ہے وہ مجھے بھی پسند ہے۔ یہ دوسری حدیث مبارکہ کہ بروز قیامت سوائے میرے نسب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت سوائے میرے نسب، میرے سبب اور میرے ازواجی رشتوں کے تمام نسب منقطع یعنی ختم ہو جائیں گے، میرا نسب یہ چیزیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ جگر گوشہ بطول رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم کی پیاری شہزادی ہر قسم کے معاملات سے منزہ ہیں، پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے آپ کو پاک رکھا ہے۔ اب فرمایا یہ میرے جسم کا حصہ، فرمایا یہ میرا جسم کا بلکہ حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا اس کو ہمیشہ خوش رکھو، اس کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ بار بار میں اس پر زور دے رہا ہوں کہ آپ کی سیرت کو ذکر کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی اس جیسا بنائیں، پھر ہماری بچیوں کے اندر وہ جھلک نظر آئے، اور اپنی اولاد کے اسماء بھی اس طرح کے رکھیں کہ ہمیں امہات المومنین اصحابیات اور آپ کی آل، آپ کی اولاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ جو لوگ ہیں ان کی سیرت جیسی سیرت اپنی اور اپنی اولاد کی بنانی چاہیے۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کی بہت بڑی بلند اور بالا اور بھی سیرت موجود ہیں۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں، یہ سارے کام ہیں۔ اور وہ لوگ محروم ہیں جو آپ کی سیرت کو نہیں اپنانا چاہتے، آپ کا ذکر کرنا نہیں چاہتے، آپ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، ہرز اسرائی کرتے ہیں، تو وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ ہر قسم کے معاملات سے جو ہے وہ دور ہیں۔ ام المومنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ میں نے چال، ڈھال، شکل اور شباہت، رنگ اور روپ، بات اور چیت میں سیدہ فاطمہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ اب دیکھیں آپ کی سیرت کتنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ فرمایا ہر کیفیت، ہر چیز، ہر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد صحیح معنوں میں دین کے مطابق چلے تو پھر مجھے باپ کو پہلے اس طرح چلنا پڑے گا، پھر باپ کو اپنی بیٹی کی بھی اسی طرح تربیت کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں کہ باپ تو اچھا خاصا ہو لیکن اس کی اولاد جو ہے، اس کی بیٹی جو ہیں وہ بے پردہ ہوں، یہ ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ عین اسلام کے مطابق ہوگا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو صحیح زندگی گزارنے اور تربیت کرنے کا اجر اور ثواب، یہی بتایا گیا کہ جس نے اپنی ایک بیٹی کی بھی تربیت صحیح اچھے طریقے کی پرورش کی، اس کو پالا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو جنت میں مقام عطا فرما دیتا ہے۔ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت پدری میں یعنی ایک باپ ہونے کی کیفیت میں آپ کی محبت اور شفقت کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے یہ محبت پدری تھی۔ اسی طرح جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری شہزادی کی طرف جاتے تو
آپ اپنے باپ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے لیے وہ بھی کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے رسول، اینوں کواں شفقت یا پیار فاطمہ۔ یہ ہے محبت، یہ ہے شفقت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی بچیوں سے اس طرح شفقت رکھیں، اسی طرح پیار رکھیں کہ ان کے زندگی کے تمام معاملات اسلام کے مطابق۔ یہ ایسا پیار نہیں ہونا چاہیے کہ بچی کہے کہ مجھے بغیر پردے کے گھماؤ پھراؤ اور فلاں کھلاؤ فلاں کھلاؤ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہمارے دل کے اندر محبت اہل بیت ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو کیا اہل بیت اطہار کے در سے جو ہمیں محبت ملی، وہ خیرات ملی، وہ صحیح معنوں میں ہے؟ اگر صحیح معنوں میں ہے تو میری بیٹی کا سر اور چہرہ اسی طرح ڈھپا اور چھپا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا کیا نظارہ جنہوں نے۔ تو ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکات میں حاضر ہوئیں، اور ان کا چلنا ہو بہو، آپ کا ٹہلنا، آپ کے اقدام، آپ کے تمام جو ہے وہ چلنے والے معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ جب محبوب رب شہنشاہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا اے میری بیٹی مرحبا، اے میری بیٹی مرحبا۔ پھر آپ کو بٹھایا، پھر ان سے سرگوشی کی، فرمایا آپ کے کان میں کچھ فرمایا۔ تو جس کو سن کر شہزادی باتول جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت روئیں، آپ دیدہ ہوئیں۔ جب محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بے قراری دیکھی تو دوبارہ سرگوشی فرمائی، کان میں کچھ فرمایا، تو اس کے بعد آپ ہنس پڑیں۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پرنور شافی یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا سرگوشی کی، تو خاتون جنت نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا نہیں کروں گی، راز ہے، یہ راز کی بات ہے۔ اگر بات بتانے والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی نہ فرماتے، تو فرمایا میں نہیں کروں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال بکمال ہوا، آپ ظاہری زمانہ سے پردہ فرمائے نا، تو ام المومنین سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگی کہ اب تو بتا دو وہ راز، وہ معاملہ وہ کیا تھا۔ تو پھر کیا فرمایا حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ میں بتاتی ہوں۔ اب جب پہلی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سرگوشی فرمائی تو فرمایا مجھے یہ خبر دی کہ ہر سال جبریل امین رمضان المبارک میں مجھ سے ایک بار قرآن کریم کا دور کرنے کے لیے آتے ہیں، ہر سال۔ اس بار 2 بار ہوا، تو اب میرا یہی گمان ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی میں ظاہری زمانہ سے پردہ فرما کر اپنے رب کی طرف اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا سے ڈرنا اور صبر کرنا، یہ تلقین فرمائی، کیونکہ لاڈلی تھی نا، پیاری تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں تمہارا اچھا پیشوا ہوں۔ خاتون جنت نے کہا یہ سن کر مجھ پر یہ گریہ طاری ہوئی، یعنی میں رونے لگی۔ جب میں بابا جان نے میری کیفیت کو دیکھا تو پھر سرگوشی فرمائی اور فرمایا میری بے قراری کو دیکھ کر فرمایا یا فاطمہ تو الا ترضین ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ او نساء المؤمنین، اے فاطمہ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم تمام جنتیوں کی بیویوں یا مومنوں کی بیویوں کی سردار ہو؟ خاتون جنت نے فرمایا جب میں نے یہ سنا نا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے جنت کے اندر ایمان والوں کی جو بیوییں ہیں اور ایمان والی ہیں مومنہ ہیں ان کا سردار بنا دیا، تو پھر مجھے ہنسی آ گئی اور پھر میں خوش ہوئی۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سب سے پہلے، اب میں جا رہا ہوں میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی تم ہو۔ تو ٹھیک 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہوا۔ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بہت سے فضائل، آپ جیسا سماعت فرمیں کہ سارا دن کرتے رہیں، ساری زندگی کرتے رہیں، ختم نہیں ہوتے، لیکن ان کو پڑھیں، آپ کی سیرت کے کتب گھروں میں رکھیں، صحیح العقیدہ علماء کی ان کو پڑھیں اور پڑھائیں اور اپنی بچیوں کو اس کے مطابق چلائیں۔ خاتون جنت حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے پاؤں تک ہم شکل مصطفیٰ تھیں۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈھال ہر وضع قطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہ تھی۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر بنایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی ام الحسنین شہزادی کونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ آنکھوں سے تفسیر نبوت کا۔ تو ناظرین محترم، سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھتے، خوشی سے اور محبت پدری میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یہ سارے فضائل اور مناقب آپ کے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں اور فرماتے ہیں کہ طہارت نفس اور شرف نسب میں خاتون جنت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ آپ کے برابر طہارت نفس میں، شرف اور نسب میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند اور بالا ہے، اور یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ آخر میں ایک سبق دیتا ہوں آپ کی سیرت کے حوالہ سے۔ سید کونین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تندور میں روٹیاں لگایا کرتی تھی، چکی پیستی تھی، گھر کے کام کاج کیا کرتی، اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دیا کرتے تھی، اپنے گھر کے کام کاج کرتی۔ تو ایک مرتبہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا جاؤ نا بابا جان کے پاس، ان کے پاس کافی جو ہے وہ خادمہ آئی ہوئی ہیں، ان سے کوئی خادم یا خادمہ لے گھر کا کام کاج کر دیا کرے، تھک جاتی ہیں، عبادات بھی کرتی، ساری رات عبادات ریاضات تلاوت اور کرتی، یہ چکی بھی پیستی، جھاڑو بھی دیتی، گھر کے سارے کام۔ تو ایک بار، دو بار، تین بار جب آپ کے کہنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو دینے کے لیے میرے پاس کوئی غلام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، میں صرف اشارتاً کہہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے؟ تم جب بستر پر جاؤ، لیٹنے لگو، سونے لگو، آرام کرنے لگو، یہ ساری امت کے لیے درس ہے، جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، یہ تحفہ ہے۔ یہ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء اور توبہ اور استغفار کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ یہ کام کریں تو اللہ تعالیٰ جل وعلا سکون کی زندگی عطا فرمائے گا، ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ کہتے ہیں تھکے ہوئے ہیں، عبادت اور ریاضت اور نماز اور روزہ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ کا اترنا عبادات کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بستر پر جاؤ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ جل وعلا راحت عطا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی پاک بلند بالا بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحیح معنوں میں عقیدت اور محبت رکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بچیوں، بہنوں، بیٹوں کو بھی اسی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ترغیب دی جائے۔ آج کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا آج کی سحری ہمیں اور آج کا دن عبادات اور خلوص کے ساتھ گزار کر اپنی دنیا و آخرت سنورتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سحری کرتے وقت، افطاری کرتے وقت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔